آج 27 شعبان آخری پیر کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کی ہر وہ حاجت جس کے لیے آپ راتوں کو جاگتے ہیں، جس کے لیے دل بے چین رہتا ہے، رب کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پورا سال گزر جاتا ہے پھر جا کر ایسا دن نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دیر نہ کریں، غفلت نہ کریں، ابھی پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی توجہ تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 شعبان آخری پیر کا دن، یہ وہ دن ہے جب رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹائے تو تقدیر کے اندھیرے راستوں میں بھی روشنی اتر آتی ہے۔ شعبان کا مہینہ ویسے ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ سوچئے، جب اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہو، جب رحمتوں کی بارش ہو رہی ہو، جب مغفرت کے فیصلے لکھے جا رہے ہوں، ایسے میں اگر کوئی بندہ 27 شعبان آخری پیر کے دن اپنے رب کے سامنے جھک جائے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے آئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، تو کیا رب کریم اسے خالی لٹا دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر پیر کا دن یہ بھی کوئی عام دن نہیں، یہی وہ دن ہے جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یعنی پیر کا دن رحمت کے نزول کا دن ہے، ہدایت کے آغاز کا دن ہے، نور کے اترنے کا دن ہے۔ اگر شعبان کی برکتیں اور پیر کی فضیلت ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو سمجھ لیں یہ ایسا سنہرا موقع ہے جو بار بار نہیں آتا۔ آج 27 شعبان آخری پیر آپ کو پکار رہا ہے کہ اے بندے، ابھی بھی وقت ہے، رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے دامن کو صاف کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے، کیونکہ شعبان دراصل رمضان کا دروازہ ہے۔ جو شعبان میں سنبھل گیا وہ رمضان میں سنور گیا، جو شعبان میں جاگ گیا وہ رمضان میں پا گیا۔ آپ اگر آج کے دن سچے دل سے توبہ کر لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کثرت سے درود شریف پڑھ لیں، استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے رزق میں برکت مانگیں، اپنی اولاد کی اصلاح مانگیں، اپنے گھر سے بے سکونی کے خاتمے کی دعا کریں، تو یقین جانیے جب اعمال اٹھائے جائیں گے تو آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتا ہے جن کے بارے میں فرشتے گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ بندہ آج ٹوٹ کر آیا تھا، یہ بندہ آج رو کر آیا تھا، یہ بندہ آج سچی نیت سے آیا تھا۔ اور یاد رکھیے، شعبان غفلت کا مہینہ نہیں بلکہ تیاری کا مہینہ ہے۔ بہت سے لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر دانا وہ ہے جو رمضان سے پہلے اپنے دل کی زمین کو نرم کر لے، تاکہ جب رمضان کی بارش برسے تو اس کے دل میں ایمان کے پھول کھل اٹھے۔ آج 27 شعبان آخری پیر کے دن اپنے رب سے تھوڑا مت مانگیں، وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اس رب کے لیے کچھ بھی نہیں جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، جس نے زمین کو بچھایا، جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو آنسوؤں کی قیمت جانتا ہے۔ اگر آج آپ نے سچی نیت سے دعا کر لی تو ہو سکتا ہے یہی دن آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ہو سکتا ہے آج کے آنسو کل کی خوشیوں کا سبب بن جائیں، ہو سکتا ہے آج کی توبہ کل کی کامیابی کا دروازہ کھول دے۔ اس لیے دیر نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ یہ آخری پیر آپ کو دوبارہ نصیب ہو یا نہ ہو، شعبان کا یہ مبارک مہینہ دوبارہ ملے یا نہ ملے، ابھی اٹھیں، وضو کریں، 2 لمحے اپنے رب کے حضور جھک جائیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ جب بندہ سچائی سے مانگتا ہے تو رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان یا کسی بھی اور ملک میں رہتے ہوں، جب آپ کے ملک میں 27 شعبان آخری پیر کا دن آ جائے تو باوضو ہو کر مصلی پر ادب اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ پھر اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، اصرار کے ساتھ مانگیں، ٹوٹ کر مانگیں، کیونکہ وہ رب اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا رحمان اور اتنا رازق ہے کہ جب عطا فرمانے پر آتا ہے تو نہ چہرے دیکھتا ہے نہ ماضی کے گناہ،
وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آپ اس وظیفے کے دوران جو کچھ مانگتے جائیں گے وہ رب آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد، وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ اصل چیز دل کی حاضری اور یقین کی طاقت ہے۔ اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسے اعمال اور وظائف آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ آج 27 شعبان آخری پیر کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر دل کی خواہش جدا ہے، ہر آنکھ کا خواب مختلف ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے تو گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی مانگ لے، کسی کو من پسند نوکری چاہیے تو وہ مانگ لے، کسی کو شادی، اولاد، عزت، سکون، کاروبار میں برکت یا قرض سے نجات درکار ہے تو وہ سب کچھ اپنے رب سے مانگ لے۔ مگر یاد رکھیے، آج تھوڑا نہیں مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عرض کریں، اے اللہ، میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کے حل کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب تمام مقاصد کی نیت کر لیں تو 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ اب دل میں یہ کیفیت پیدا کریں کہ جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور آپ خود کو روضہ رسول کی جالیوں کے قریب محسوس کر رہے ہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور اب پہلے نمبر پر وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو اکابرین، اولیاء اور صوفیہ کرام کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں، تو آج وہ راز بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا دروازہ سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ گناہوں کی گرفت میں آ جائے تو پھر چاہے تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں اثر نہیں دکھاتیں۔ اس لیے بزرگان دین پہلے توبہ کرتے تھے، پھر وظیفہ شروع کرتے تھے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اس لیے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سچی توبہ کرے۔ یہ کلمہ بندے کو اپنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے اور رب کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ توجہ سے پڑھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ دل میں ندامت ہو، آنکھ میں نمی ہو، زبان پر عاجزی ہو۔ پھر اللہ سے عرض کرے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں سے درگزر فرما دے، میرے حال پر رحم فرما۔ جیسے ہی دل گواہی دے کہ توبہ سچی قبول ہو گئی ہے، فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی سورت جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو بندے کے دل کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کر کے خالص توحید سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے،
جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل کی گہرائی سے کرتا ہے رب اسے پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم سورت سورہ اخلاص ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلے ثواب کی نیت سے ایک بار تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب بندہ یہ الفاظ دہراتا ہے تو گویا اپنے دل کو ہر سہارے سے ہٹا کر صرف ایک رب کے سہارے پر لے آتا ہے۔ اب آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 27 بار پڑھنا ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، اور پڑھتے وقت اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت سے پڑھے، اگر کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے تو رب سے مانگے، اگر گھریلو پریشانیاں ہیں تو ان کے حل کی نیت کرے، مگر یاد رکھیے اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا آپ کے وسائل کا نہیں اپنی قدرت کا حساب رکھتا ہے۔ آج 27 شعبان آخری پیر کے دن اگر آپ نے 27 بار سورہ اخلاص یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں جائے گی، بس شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو فوراً تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت بابرکت اسم مبارک پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے، ایسا نام کہ جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا اللہ نے اس کے رزق میں کشادگی فرمائی، اس کے راستوں کی رکاوٹیں دور کیں اور اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے۔ یہ نام یا باسطو ہے۔ یا باسطو یعنی وسعت عطا فرمانے والا، کشادگی دینے والا، تنگی کو فراخی میں بدلنے والا۔ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل میں کشادگی عطا فرما، میرے حالات میں آسانی عطا فرما، میرے بند راستے کھول دے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، معاملات اٹکے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو پا رہے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، تو یہ نام ان سب گروں کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ وہ مصیبتیں بھی جو ابھی راستے میں ہیں اور جن کا آپ کو علم تک نہیں، اللہ کے حکم سے ٹل سکتی ہیں۔ اب طریقہ توجہ سے سن لیجئے۔ یا باسطو 1 بار، یا باسطو 2 بار، یا باسطو 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ، مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھے پہلے نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص، پھر 11 بار یا باسطو، اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ یہ ترتیب، یہ تعداد اور یہ طریقہ بہت اہم ہے۔ عمل مکمل کرتے ہی سب سے پہلے سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بڑے سے بڑا وظیفہ بھی گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں دکھاتا۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کریں، اور جب دل گواہی دے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے تو پھر مانگیے، ضد کے ساتھ مانگیے، آنسوؤں کے ساتھ مانگیے، سسکیاں لے کر مانگیے، اگر ممکن ہو تو سجدے میں جا کر مانگیے، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 27 شعبان آخری پیر کا یہ خاص وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا اللہ نے اسے ناکام نہیں لٹایا۔ آپ بھی پڑھ کر مانگیے، اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔